اور چوتھا حکم وَأَقِمْنَا الصَّلَاةَ، وَأَقِمْنَا الصَّلَاةَ، نماز پڑھنا، وَأَقِمْنَا الصَّلَاةَ، نماز پڑھنا، نماز پڑھنا، کیونکہ نماز کے بارے میں سب سے پہلے پوچھا جائے گا۔ جس طرح مردوں سے پوچھا جائے گا اس طرح عورتوں سے بھی پوچھا جائے گا۔ وَأَقِمْنَا الصَّلَاةَ، ایک آدمی، ایک مسلمان مرد گھر میں نماز پڑھے اس کو اتنا ثواب نہیں ملتا، یعنی گھر میں نماز پڑھنا یہ فضیلت سے خالی ہے، اس کا مسجد میں نماز پڑھنا گھر میں نماز پڑھنے سے افضل ہے۔ اسی طرح اس کا چھوٹی مسجد سے بڑی مسجد میں نماز پڑھنا چھوٹی مسجد میں نماز پڑھنے سے افضل ہے۔ اسی طرح بڑی مسجد میں نماز پڑھنے سے مسجد اقصی میں نماز پڑھنا وہ زیادہ افضل ہے۔ اسی طرح مسجد اقصی میں نماز پڑھنے سے افضل مدینہ المنورہ میں نماز پڑھنا یہ افضل ہے۔ اسی طرح مکہ مکرمہ میں خانہ کعبہ کے سامنے نماز پڑھنا مدینہ المنورہ میں نماز پڑھنے سے افضل ہے۔ 1,00,000 نمازوں کا ثواب، مدینہ المنورہ میں 50,000 نمازوں کا ثواب۔ تو یہ تو مردوں کے لیے حکم ہے، عورت کے لیے کیا حکم ہے؟ اللہ رب العزت عورت کے لیے بھی ایک عجیب حکم فرما رہے ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ وہ عورت جو مسجد میں نماز ادا کرے تو اس کا مسجد میں نماز ادا کرنے سے بہتر ہے کہ وہ اپنے گھر کے صحن میں نماز ادا کرے۔ کس سے بہتر ہے؟ مسجد میں نماز پڑھنے سے بہتر ہے گھر کے صحن میں نماز ادا کرے، کیونکہ یہ عورت ہے، اس کا حکم الگ ہے۔ اب اسی عورت کا گھر کے صحن میں نماز ادا کرنے سے بہتر ہے کہ وہ اپنے کمرے میں نماز ادا کرے۔ اسی طرح اس کو اپنے کمرے کے اندر ایک مخصوص جگہ نماز کے لیے متعین کر کے وہاں پر نماز پڑھنا یہ زیادہ افضل ہے پورے کمرے میں نماز پڑھنے سے۔ جتنے زیادہ پردے میں جائے گی، جتنے زیادہ اپنے آپ کو چھپائے گی، اتنی ہی زیادہ فضیلتیں پائے گی۔ یہ کس کا قانون ہے؟ یہ اللہ رب العزت کا قانون ہے۔